بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحیت والاکرام على سید اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین طہ و یاسین شفیع المذنبین امام الحرمین والقبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ و قوسین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین مولانا و مولا الثقلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و کریمنا و امامنا و ملجانا و مغیثنا و اولنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا حضور جناب ابو القاسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْغُرِّ الْمَيَامِينَ وَأَصْحَابِهِ الْمُتَّقِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقط قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقاله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ ایک بار دیگر درود پڑھے سب مل کر محمد و آل محمد پر۔ یہ لائن سے جو قطاروں میں ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ فرش اعضا پر آ کر برائے کرم آپ لوگ بیٹھ جائیں تاکہ مومنوں کے درمیان فاصلہ نہ لگے، اور ویسے بھی ہم بلا فصل کے ماننے والے ہیں۔ بلند آواز سے درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ آ جائیں آپ لوگ، میری گزارش ہے آپ لوگ قریب آ جائیں، اس لیے کہ اگر آپ میری بات کو نہیں مانیں گے تو لوگ کہیں گے جب غلام کی بات کو نہیں مانتے تو امام کی بات کو کیا مانیں گے۔ لہذا میری گزارش ہے کہ آپ لوگ برائے کرم بالکل فرش اعضا پر تشریف لائیں، اور فرش اعضا پر بیٹھ کے شرم محسوس بھی نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس فرش پر وہ بیٹھی ہے جس کے صدقے میں اللہ نے فرش کو خلق کیا ہے۔ کائنات کو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں ممبر پر آ کر بیٹھ گیا تو آپ بہت بلند ہیں، میں بہت بلند ہوں، آپ زمین پر بیٹھے ہیں تو آپ کمتر ہیں، نہیں۔ کائنات کا سب سے بڑا عظیم مولا زمین پر بیٹھتا تھا۔ جب مولا علی سے پوچھنے والے نے پوچھا مولا آپ زمین پر کیوں بیٹھتے ہیں، آپ بلندی پر کیوں نہیں بیٹھتے، میرے مولا نے جواب دیا وجہ یہ ہے کہ زمین پر بیٹھنے والوں کو گرنے کا خطرہ نہیں ہوتا۔ اللہ جالے کا ایک درود پڑھے نا محمد و آل محمد پر۔ دیکھیں بالکل ایسا لگنا چاہیے کہ میں مردوں کے بیچ نہیں مردوں کے بیچ پڑھ رہا ہوں۔ آپ میرا مزاج جانتا ہے نا بھائی، سرسی تو میرا مزاج جانتا ہے، میرا بچپن سے ایک مزاج ہے سرسی والوں، میں تقریر ہمیشہ کربلائیوں کے بیچ کرتا ہوں، ہرملائیوں کے بیچ نہیں کرتا۔ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ سامنے لاکھوں کا مجمع ہو یا ہزاروں کا مجمع ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ بھیڑ کی فکر وہ کرتا ہے جس کا امام بھیڑ کا محتاج ہو۔ اللہ جانے کہا ہے
بس آپ بولتے رہیں، میں اپنی نوکری کر کے جاؤں گا، جو نہیں آئے وہ پچھتائیں گے، اس لیے کہ اس فرش پر اکیلا شبیر وارسی نہیں آیا ہے، 14 کی سواری بھی آ چکی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ سب مل کر ہمیں لگتا ہے کہ ہلال بھائی نے صحیح سے اعلان ولان نہیں کیا ہے، اگر انہوں نے صحیح سے اعلان کیا ہوتا تو ماشاءاللہ یہ تحت نظر مجمع رہتا ہے سرسی کا۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھے آپ لوگ محمد و آل محمد پر۔ میں نے آج کے اس مقدس اور معزز، اچھا آپ وعدہ کرتے ہیں نا کہ آپ جاگتے ہوئے سنیں گے، وعدہ ہے نا آپ لوگوں کا، اس لیے کہ میں گونگوں کے بیچ تقریر نہیں کرتا، اس علی کا ذکر کرتا ہوں جس کا نام لینے کے بعد گونگوں کو بھی زبان مل جاتی ہے۔ میرے سامنے تو صاحبان زبان مجمع بیٹھا ہے نا۔ آج اس مقدس اور معزز اجتماع کے لیے میں نے قرآن مجید کی جس آیت وافی ہدایہ کی اطلاع، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی کو موضوع گفتگو میں آج عنوان کلام قرار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے 40 سال کی عمر میں فاران کی چوٹیوں پر چڑھ کر جو آواز دی تھی، آج بھی کائنات کے گوشے گوشے میں وہ صدا گونج رہی ہے۔ وہ صدا کیا تھی؟ میرے آقا نے کہا قولو لا الہ الا اللہ تفلحو، کہو لا الہ الا اللہ اور کامیاب ہو جاؤ۔ پوری توجہ، لا الہ الا اللہ کہو اور کامیاب ہو جاؤ۔ تو لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ کہ کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے۔ اللہ جانے میرا مجمع کہاں بیٹھا ہے۔ کوئی خدا نہیں سوائے اس وحدہ لا شریک کے، یعنی کہ میرے نبی نے سب سے پہلے اقرار نہیں کروایا، پہلے باطل خداؤں کا انکار کروایا۔ اللہ جانے مجمع کہاں ہے، کہا پہلے باطل کا انکار کرو پھر حق کا اقرار کرو۔ تو میرا دنیا کے محبان اہل بیت سے میرا یہ پیغام ہے کہ پہلے یزید کا انکار کرو پھر حسین کا اقرار کرو۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ پہلے انکار ہے لا الہ، پہلے انکار کرو کوئی خدا نہیں الا اللہ سوائے اس وحدہ لا شریک کے جو لائق عبادت ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ توجہ کیجئے گا، تو بھائی اللہ نے ہمیں پیدا کیا تاکہ ہم اس کی عبادت کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے عبادت کریں؟ کوئی زمانے میں ایسا ہونا بھی تو چاہیے جو ہمیں عبادت کرنے کا طریقہ بتائے۔ بھائی آج مسلمان عبادت کر رہا ہے نا، آج تم نمازیں پڑھ رہے ہو، روزے رکھ رہے ہو، سجدہ کر رہے ہو، حج کر رہے ہو، زکات دے رہے ہو۔ کوئی بھی ایک مسلمان مجھے بتائے کہ اسے نماز پڑھنا اللہ نے سکھایا ہو؟ اللہ جانے کہا ہے مجمع، کوئی تو اٹھ کے بتائے کہ اس کو روزہ رکھنا اللہ نے سکھایا ہو، اس کو حج کرنا اللہ نے سکھایا ہو، اس کو طواف کرنا اللہ نے سکھایا ہو۔ 1 ارب 80 کروڑ مسلمان جواب دے گا ہمیں نماز پڑھنا بھی محمد نے سکھایا، ہمیں روزہ رکھنا بھی محمد نے سکھایا، ہمیں حج کرنا بھی محمد نے سکھایا، ہمیں زکات دینا بھی محمد نے سکھایا۔ کہاں غائب ہو گئے ڈائریکٹ اللہ والے؟ ارے اللہ جب تجھے عبادت کرنا بغیر محمد کے
کے نہیں سکھاتا، جب تو عبادت بغیر محمد کے نہیں کر سکتا تو تو جنت بغیر محمد کے کیا جائے گا؟ تم اپنی عبادتوں میں محتاج ہو محمد مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بغیر رسول کے تو تم عبادت نہیں کر سکتے، تو پھر جنت تک کہاں سے پہنچو گے؟ پوری توجہ۔ تو اللہ نے کیا ہمیں ڈائریکٹ آ کر عبادت کرنا سکھایا؟ کوئی بھی ایک مسلمان مجھے بتائے، کوئی حضرت بقراد ہی بتا دے کہ ہاں بھائی اللہ نے ہمیں ڈائریکٹ آ کر عبادت کرنا سکھایا؟ کہا نہیں مولانا، یہ پاسبل نہیں ہے کہ اللہ یہاں آ جائے، اس لیے کہ ہم اگر اللہ یہاں آ جائے تو پھر وہ نہ رہے، اور ہم اگر ادھر پہنچ جائے تو ہم نہ رہے، تو اب درمیان میں ایک ایسے وسیلے کی ضرورت ہے جو ادھر سے لے اور ادھر دے دے۔ توجہ۔ تو بھائی جو ادھر سے لے گا اس کا خدا سے قریب ہونا ضروری، اور وہی جب ادھر دے گا تو بندوں جیسا ہونا بھی ضروری۔ تو خطا کسی کی نہیں ہے، یہ اپنے اپنے زاویہ نگاہ کی بات ہے۔ جس نے ادھر سے دیکھا اس نے محمد کو نور سمجھا، جس نے ادھر سے دیکھا اپنے جیسا بشر سمجھ لیا۔ اللہ اکبر۔ یہ تو اپنے اپنے زاویہ نگاہ کی بات ہے، کون کیسے دیکھتا ہے۔ تم کبھی بلندی پر گئے، چھت پر گئے، کیسے گئے؟ کہا سیڑھی سے گئے۔ توجہ۔ تو سیڑھی کا ایک کونا زمین میں رہتا ہے، سیڑھی کا دوسرا کونا چھت پر رہتا ہے۔ جس سیڑھی سے چڑھو گے اسی سیڑھی سے اترو گے۔ اللہ جانے کہا ہے مجمع، بھائی چڑھنے کے لیے زمین پر ہونا ضروری، اترنے کے لیے چھت پر ہونا ضروری۔ تو نبی کے لیے ضروری تھا ہدایت پہنچانے کے لیے بندوں کے جیسا ہونا ضروری تھا، اور اپنے آپ کو نوری ثابت کرنے کے لیے معراج پہ جانا ضروری تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ نہیں ایسے نہیں، میں ایسے پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، قبرستان کا آدمی ہی نہیں ہوں۔ ہزاروں مرتبہ میں نے کہا ہم نے اپنے رہبروں کو قبرستان سے نہیں پایا، ہم نے جسے بھی پایا اسے میدان سے پایا ہے۔ ہم نے نبی کو پایا تو بدر کے میدان سے، علی کو پایا تو غدیر کے میدان سے، فاطمہ کو پایا تو مباہلے کے میدان سے، حسن کو پایا تو صفین کے میدان سے، حسین کو پایا تو کربلا کے میدان۔